بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ مریم 16واں پارہ، آیات مبارکہ 59 اور اس کے بعد والی آیات۔ آیت شریفہ 59 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں کچھ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی، اسی حوالے سے کچھ مزید بات، اور اس مزید بات میں سے پہلی کہ نماز کا ضائع کرنا، وقت سے لیٹ کرنا یا وقت گزار کے پڑھنا یا کبھی چھوڑنا یا انکار کرنا اللہ کے ہاں کتنا سنگین گناہ۔ دوسری بات اپنی شہوت کی پیروی کرنا، دین کے مقابلے میں من چاہی زندگی بسر کرنا کتنا سنگین تباہ کرنے والا گناہ۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بہت ہی زیادہ ضروری، کسی کا بڑا خاندان، کسی کا بڑا نام، کسی کی بڑی اونچی نسل، اگر اس کی کرتوتیں ٹھیک نہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ بہت سنگین اور کڑوی بات ہے، کسی کی اونچی نسل، کسی کے باپ دادا خاندان کا بڑا نام، اگر اس کی کرتوت بری ہے، اس کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اس کا معاملہ نہ سدھار سکے گا۔ ہم پڑھ چکے ہیں اور یقیناً پڑھ چکے ہیں، اور وہ بات آج بھی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، آباء و اجداد کا اچھا نام، دین میں ان کی نیکیاں اولاد کے اولاد کی اولاد کے کام آتی، یقیناً آتی، لیکن ان لوگوں کے کام آتے ہیں جو دین سے تعلق والے ہوں۔ باپ بڑا متقی تھا، اولاد میں کچھ کمزوری ہوئی، انشاءاللہ باپ کے تقوی کا فائدہ ہو، لیکن باپ ہو مغرب کی طرف اور ہو مشرق کی طرف، پھر کہانی نہ بنے گی۔ باپ کی سیدھی راہ پہ ہو، کوشش کرنے والا ہو، کوتاہی ہوگی، انشاءاللہ باپ کی نیکی اس کے کام ضرور آئے گی، دادا کی آئے گی، پردادا کی آئے گی، ماما کی آئے گی، نانو دادوں کی انشاءاللہ آئیں گی، لیکن سیدھی راہ پہ ہو۔ جب گیئر بدل لیا تو معاملہ ختم ہو۔ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے اچھا کرے، برا نہ کرے۔
ایک اور بات، اور بہت ہی زیادہ دکھ والی بات، اللہ کسی کو وہ دکھ نہ دکھائے، اور جو اس دکھ میں مبتلا ہیں اللہ ان کو نجات دے۔ کسی اچھے آدمی کی اولاد کے اچھے ہونے کی کوئی گارنٹی، کسی اچھے خاندان کی نسل کے اچھے ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ سب کے خاندانوں میں سے ان کی نسلوں کو شاندار کرے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں۔ اس کائنات میں سب سے اونچا خاندان میرے گمان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کہ جن سے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا شخصیت آئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایسا خاندان نسل کہاں ہوگی؟ اب یہ ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلوات واتبعوا الشہوات، کہ ان کے ایسے نکمے جانشین ہوئے، نمازوں کو ضائع کرنے والے، شہوتوں کی پیروی کرنے والے اسی خاندان۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے اوپر والے بڑے اچھے تھے، ہم جہاں بھی جائیں اچھے ہی رہیں گے۔ مکر و فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ شاہ صاحب جی 100% غلط۔ ہاں اللہ چاہے تو اچھے اثرات ہوتے ہیں، لیکن حتمی بات کوئی نہیں۔ اس طرح پنجابی میں دودھ کی تاثیر ٹھیک ہے، لیکن حتمی بات نہیں۔ باپ کے اچھے اخلاق کا، دادا کی سخاوت کا، بہادری کا، نیکی کا اثر ٹھیک ہے، لیکن حتمی اور یقینی بات کوئی قاعدہ ضابطہ کلیہ نہیں۔ تو کیا کریں؟ ہر وقت خود بھی نسلوں کو ہوشیار رکھے، کوئی بزرگوں کے نام پر اعتماد کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے میری اولاد کو کوئی پرواہ نہیں، ستّے خیران ہے، کوئی ستّے خیران نہیں، ستّے شر ہے مگر جس کو رب بچائے۔ یہ ستّے خیران والی کہانی سمجھتے ہیں نا پنجابی؟ مکر و فریب ہے۔ ایک اور بات دکھی والدین کے لیے، ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کے لیے، والدین پابند ہیں، اولاد کی تربیت کے لیے جد و جہد کرنے کے کوئی اس میں کمپرومائز، کوئی بارگیننگ نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ کب تک ہے؟ جب تک اس جان میں جان ہے، اور جب تک اولاد کی آنکھ میں حرکت ہے، یا وہ مر جائے یا بابا مر جائے پھر کہانی الگ، وگرنہ چھٹی کوئی نہیں۔ جو چھٹی کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہاں ڈیوٹی کی نوعیت میں فرق ہے، فرق ہے، مانتے ہیں۔ ذمہ داری کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے خان صاحب، لیکن ذمہ داری سے فارغ ہونا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کی تربیت سے کب فارغ ہوئے؟ موت کا وقت ہے، اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، یہ فارغ ہو گئے تھے۔ ان کے پوتے یعقوب، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کی موت ہے، بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں، کب فارغ ہوئے؟ اور یعقوب کے بیٹے کاکے تھے، فیڈر پیتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا یوسف، مصر کا حاکم، اور ان کے بیٹے دوسرے کیا تھے جنہوں نے اندھے کنویں میں پھینکا، ان سے بڑے تھے، کون چھوٹا تھا؟ اور کتنے سال قید، اللہ جانے کتنے بڑے تھے، چھٹی کوئی نہیں۔
لیکن ڈیوٹی کی نوعیت میں فرق. تو یہاں ایک اور بات، لا الہ الا اللہ، دکھی والدین کے لیے، پریشان والدین کے لیے، اولاد کے غم میں، بیماریوں میں مبتلا والدین کے لیے، کوئی دل کی بیماری میں پھنسا ہے، کوئی شوگر میں لٹکا ہوا ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی سب کا ہی، اور اگر ٹٹول لو تو ایک اچھی تعداد اولاد کی ماری ہوئی پڑی. ایسے ہی ہے کہ نہ بول، اور یہ غم ایسا ہے نہ آدمی بول سکتا ہے نہ چپ کر سکتا. بولے کچھ اندر کا بوجھ ہلکا ہو. اب کیا بولے؟ اپنے سر پہ خود ہی مارے یا اپنے چہرے پہ خود ہی کالک ڈالے. شاید یہ دکھ اعصاب کو، دل کو، دماغ کو باقی دکھوں سے نسبتاً زیادہ برباد کرے. اللہ ہر مسلمان کو بچائے. لیکن اس آیت مبارکہ میں ایسے والدین کے یہ بڑی تسلی، اے فلاں فلاں تو کون ہے؟ تو ابراہیم سے بڑا ہے علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب سے بڑا ہے؟ نہیں بڑا کوئی. ساری امت جمع ہو جائے ایک ابراہیم نہیں بنتے علیہ الصلوۃ والسلام. ابراہیم علیہ السلام تو دور، ایک نبی نہیں بن سکتا. تو اگر ان کی نسل میں سے وہ ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، نماز کو ضائع کرنے والے، شہوت کی پیروی کرنے والے، اگر تیری کوشش دعاؤں کے بعد کوئی ایسا بدبخت ہے، اب غم نہ کر، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل، ان کی نسل کو یاد کر. اگر ان میں ہو سکتے ہیں تجھ میں بھی ہو سکتے ہیں. بات واضح ہوگی. ایک اور بات، اگلی آیت کریم، عجیب ہے ہمارا قرآن پاک، سارا قرآن پاک ہی عجب ہے، عجب ہے. اور اسی لیے تو ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اس قرآن سے دور ہو، اور ہم جاہل یا غدار یا دونوں ہی. لبیک لبیک لبیک، یس سر یس سر یس سر. اور جو رکاوٹ بنے کہتے ہیں ملک کا غدار ہے. ملک صاحب یہی کچھ کہتے ہیں دفتروں میں کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ غدار ہے، اس کو امت کا کوئی درد ہی نہیں. دشمنوں کی چاکری کرے، یہ ہے محب وطن. اور جو امت کا اصل رونا روئے نا، یہی کہتے ہیں یہی امت کی بربادی کا اصل سبب. اگر امت نے ترقی کرنی ہے، ان کا نام و نشان مٹاؤ. یہی سوچتے ہو کہ نہیں دفتروں میں؟ جی تھی نہیں تھوڑے ساتھی، ماحول تو یہی ہے نا. اچھے لوگ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے. محمد علی صاحب قیامت تک رہیں گے. لیکن عام فضا کیا ہے؟ ایسا پروپیگنڈا بن چکا ہے جو خیر کی بات کے اس ایسا برا تو کوئی ہے ہی. دشمن سیانہ ہے، دین سے خامخواہ دور نہیں کرنا چاہتا. امت دین سے دور ہو جائے بس پھر ایٹم بم نہیں، جو چاہے سو کر لے. جب دین نہیں، اب دیکھیے ہمارا دین کیسا ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون شیئا. اور اسی آیت پر انشاءاللہ آج کا سبق ختم ہو جائے. یہ اتنی
تباہی کو پانے والے، پہنچنے والے، نماز کے ضائع کرنے والے، شہوتوں کی پیروی کرنے والے، اور غی کو، گمراہی کو پانے والے اب کیا کریں؟ مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اچھا عمل کیا تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ، رک جائیے، اللہ نے ان کے یہ جو اشارہ تھا وہی بدل دیا۔ بات تھوڑی سی، عوان صاحب تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن ایسی مشکل نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ، وہی نکمے، نماز کے ضائع کرنے والے، شہوت کی پیروی کرنے والے، کیا کیا؟ 3 کام کی، انگلیاں نکالو اور گنو، توبہ کی، ایمان لائے، اور بولو نا، فَأُولَئِكَ، اللہ پاک نے ان کا تذکرے کا انداز ہی بدل دیا۔ وہ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ران سمجھ آ رہی ہے؟ وہ لوگ اب وہ نہیں رہے جو گٹیا تھے، گمراہ ہونے والے نہ تھے، سرکشی کی سزا پانے، وہ لوگ وہ بلندیوں پہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ جو اشارہ تھا وہ قریب کا نہیں، دور کا استعمال کیا۔ بات واضح ہو رہی؟ اے سودا، پراپرٹی ڈیلر سیانا، وہ سودا، ساتھ پڑوس میں وہ پلاٹ ہے، او کیا بات ہے، یعنی بہت سے بڑھا۔ وہ پراپرٹی ڈیلر تو عام طور پر جھوٹا ہی ہے، رب جلال جو سچے ہیں وہ فرمان، اور سارے پراپرٹی ڈیلر جھوٹے نہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے سچے تھے، لیکن اللہ کے ہاں تو جھوٹ نہیں۔ فَأُولَئِكَ، جس کی شان اللہ بڑھائے، کون اس کو اس شان کے بیان کرنے کا حق ادا کرے؟ یہ ہے ہمارا دین۔ تو بدبخت لوگ ہمیں آنے دیں گے اس دین کی طرف؟ گندگی کی، برائی کی، پاپ کی، جرم کی انتہا کو پہنچ جائے، 3 کام کرے، ایمان لے آئے، توبہ کر لے، ایمان لے، اچھے عمل کرے، فَأُولَئِكَ، اگر ان کے لیے اور کچھ نہ ہو، اللہ کا استعمال کردہ یہ لفظ مبارک ہی ہو تو ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی۔ یونس صاحب کی بات واضح نہیں ہوتی؟ تو آنے دے گا دشمن اس طرف؟ اگر پاپیوں، مجرموں، سیاہکاروں کو خبر ہو جائے 3 کام کریں گے کھاتا ختم، وہ کیا اسکیم دیتے ہیں؟ ندیم صاحب کتنے فیصد چھوڑتے ہیں، کتنے خزانے نکلتے ہیں، اور پھر پکڑ لیتے ہیں، نام لکھ لیتے ہیں خاص کاپی میں، خاص اجروں میں، اور یہاں تو یہ دغا بازی نہیں، یہاں تو کھاتے کا کھانا ہی بدل گیا۔ تو کیا ہے ان کے لیے؟ انشاءاللہ اس مقام سے کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو بات ٹھیک عرض کی گئی، بیٹا بعد میں قرآن شریف جمع کرنا، اتنی کاہے کی جلدی ہے؟ جو ٹھیک بات عرض کی گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے،